بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت ایک مشن، دو راستوں کی بدولت اور ان کے ثمرات۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ والدین پر ڈالی گئی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج اکثر والدین اس حقیقت سے ناآشنا ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خدا اور معاشرے دونوں کو برے انسان دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اولاد کی تربیت کا پہلا راستہ اور اس کے ثمرات۔ عام طور پر لوگوں کے لیے ان کی اولاد صرف ایک محبت کا موضوع ہوتی ہے۔ وہ ان کی ہوں پر ہاں کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اولاد کو لاڈ پیار کرنا، ان کے نخرے اٹھانا، اولاد کے لیے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دینا، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد ابتدا میں ایک کھلونا ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ والدین خود اپنی اولاد کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جاتے ہیں۔ اولاد خواہش کی ڈگڈگی بجاتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس ڈگڈگی پر ناچتے ہیں۔ ایسے والدین تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اولاد کے حوالے سے اصل ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا جائے۔ وہ اولاد کی تربیت کے تصور ہی سے واقف نہیں ہوتے۔ اچھے آداب اور رویوں کی تلقین، نیکی اور معروف کی تعلیم، بڑے چھوٹے کا لحاظ اور خدا اور بندوں کے حقوق کی نگہبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے یہ لوگ اولاد کو ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اولاد کی ضدوں اور شرارتوں سے نجات کا یہ فوری اور زود اثر نسخہ ہوتا ہے، مگر یہ نسخہ اکثر اولاد کی سیرت و شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں مفاد اور خواہش کی لہر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ صبر، ایثار، قربانی، سادگی، قناعت، عفو درگزر، امانت و دیانت، عدل و انصاف اور خوش خلقی جیسے اعلیٰ صفات سے عاری یہ لوگ معاشرے کو فساد سے بھر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف دوسرے انسانوں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ خود اپنے والدین کو بڑھاپے کو باعث اذیت بنا دیتے ہیں۔ یہ گویا والدین کی اس کوتاہی کی نقد سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کی ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا اولاد کی تربیت کا دوسرا راستہ اور اس کے ثمرات۔ جو لوگ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں، ان کی اولاد دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے۔ ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد کوئی کھلونا نہیں ہوتی بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس مشن ہوتا ہے۔ یہ مشن بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس مشن کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیتے ہیں اور وہ اپنی موت تک اسے جاری رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کھلونے ضرور لا کر دیتے ہیں مگر خود ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتے۔ وہ اپنے بچوں کی معصوم خواہشوں کو
मुमकिन हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर साथ साथ बच्चों को सब्र और सादगी की तलकीन भी करते हैं। वो बच्चों को आला और अच्छी तालीम ज़रूर दिलवाते हैं, मगर उनकी तरबियत से हरगिज़ गाफिल नहीं होते। वो अपने बच्चों पर एतमाद तो करते हैं, मगर उनकी ज़िद के आगे मजबूर होकर उन्हें टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते। वो बच्चों की आज़ादी में तो हाइल नहीं होते, लेकिन उन्हें खुदा की ग़ुलामी का सबक सिखाने में भी कोई कोताही नहीं करते। औलाद को अल्लाह ताला ने एक आजमाइश करार दिया है। इस आजमाइश में सुखरू होने का वाहिद ज़रिया औलाद की अच्छी तरबियत है। यही हर माँ और हर बाप का बुनियादी मिशन होना चाहिए। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ अता करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।